بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. महफिल हो रही हो। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे हजूर पाक फरमाते हैं
کہ جہاں کوئی پاک محفل ہوتی ہے، جہاں پہ ذکر اہل بیت کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ تو ہوتا کیا ہے؟ تو میرا فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے تخلیق ایسے پیدا کیے ہوئے ہیں جن کی اور ڈیوٹی کچھ نہیں ہے، صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ ان پاک محفلوں میں جا کے وہاں پہ وہ سماعت کرتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وہ ہوتا ایسے ہے کہ جب ایسے محفل شروع ہوتی ہے تو ایک بندہ وہاں سے باہر سے گزر رہا تھا، جب وہ گزر رہا ہے وہ محفل میں نہیں آیا، نہ ہی موجود تھا، صرف اس نے آ کے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول کا ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین ابھی اس کے بارے کیا حکم ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے اس کو بھی جنت میں اس کو بھی بخش دیا گیا ہے اور جو محفل میں آئے ہیں ان کو بھی بخش دیا گیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ بندہ تو اس نیت سے آیا ہی نہیں ہے، یہ تو اس محفل میں آیا ہی نہیں ہے، یہ تو گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، تجھے سماعت کر رہا تھا۔ میرے رب نے فرمایا ہے اے فرشتو یہ پاک محفل میں آیا ہے، یہ ذکر اہل بیت سن رہا تھا، یہ رب کی کلام سن رہا تھا، جو بدبخت بھی آئے وہ خوشبخت ہو کے جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی بخش دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ پاک ذکر یہاں پہ ہوتا ہے، آل رسول کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، علی کا ذکر ہوتا ہے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، الذکر علی عبادہ، الحب علی عبادہ، ان پاکوں کا ذکر کر کے ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام سے بھی پیار عطا فرمائے، ان کی سنت پہ چلتے ہوئے پنج تن پاک کے ساتھ مودت عطا فرمائے۔ آخر میں دو شعر پڑھ کے میری حاضری بھی اچت کے پھر دعا کرتے ہیں، کیونکہ حسین پاک کا ذکر ہوا ہے بڑے بہت اثر طریقے سے، بڑے پیارے طریقے سے حافظ جنید صاحب نے ان کے کلام آپ کو سنایا۔ تو حسین کا ذکر ہو، ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہو تو اللہ کے رسول بھی وہاں پہ راضی ہوتے ہیں۔ کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے، کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے، کرے جو بات تو حق کا اصول بن جائے، اور علی کے باپ کی گود کی تاثیر تو دیکھو، ایک یتیم کو پالے رسول بن جائے، رسول بن جائے۔ ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی شفاعت کریں گے اس کی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور لوگ کی حشر دیاڑے تو خوف کھاندے، ساڈے واسطے اس دن عید ہونی، حاضر رب دی بارگاہ وچ ہونا، نالے سونے محمد دی دید ہونی، اور رحمت لب دی پھرے گی حشر دے دن، مولا علی دے جیڑے مرید ہونی، مولا علی دے جیڑے اے مرید ہونے۔ اوے مل جنت دا پیار ہے پنج تن دا، جنت دولتاں نال نہ لبدی اے، مولا علی دے جیڑے غلام عرشی، جنت آپ انہاں نوں لبدی اے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جہاں پہ نواسے کا ذکر آ جائے تو نانا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ابھی حافظ جنید صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں، تو شاعر کو یوں کہتا ہے حسین اسلام کی بارگاہ میں، قرآن دی مثال صورت حسین دی، قرآن دی مثال صورت حسین دی، قرآن دا کمال سیرت حسین دی۔ اور کوئی منی یا نہ منی ذوالجلال دی قسم، اے ساری کائنات برکت حسین دی، برکت حسین دی۔ خالق کائنات اپنے محبوب کے نوازوں سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ مسجد نبوی میں سرکار دو جہاں نماز پڑھا رہے ہیں،
وہاں پہ سجدے میں گئے ہیں تو حسین آ کے کندھے پہ بیٹھ گئے ہیں، تو رب کا حکم ہوا ہے اے میرے محبوب اوپر نہ ہونا کیونکہ اوپر حسین آ گئے ہیں۔ فرض نماز ہے تو جو فرض نماز میں سجدہ اپنے نانا کا طول کر دیں اس حسین کی کیا شان ہوگی۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں جناب حافظ جنید صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، خالق اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کلام کی بڑی برکت ہے، جہاں پہ اللہ کی پاک کلام پڑھی جاتی ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر قرآن کا اتنی برکت ہے، اس کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے، رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، تو سرکار حسنین کے نعرہ جان فرماتے ہیں قرآن اور علی جدا نہیں ہیں، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکار نے بتا دیا ہے کہ جب آخری خطبہ دیا سرکار نے یہی فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں بھاری چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، فطرت اہل بیت ہی، یہ دونوں چھوڑے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام سامنے آپ ان کے ساتھ مخاطب ہیں، سرکار فرما رہے ہیں ان دونوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھنا، اگر پکڑ رکھنا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ قیامت تک خالق کائنات کی طرف سے حسنین کے نانا جان نے ہمیں بتا دیا ہے یہ دونوں جدا نہیں ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ان دونوں میں شک کرنا یہ کفر ہے، سرکار کا فرمان ہے، کیونکہ یہ آپ کا کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے فرمایا ہے جب حوض کوثر کا دن آئے گا، جب محشر کا جب دن ہوگا جنت میں حوض کوثر میں یہ قرآن اور علی یہ اہل بیت دونوں میرے ساتھ پہنچیں گی، یہ دونوں پہنچیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں دو، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ ابھی عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ کہ نبی کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دو آئیں گے، قرآن اور اہل علی یہ دونوں آئیں گے۔ قرآن تو چل گیا، معلوم ہوا سرکار تو جہاں مولا کائنات علی علیہ السلام تو چل کے آئیں گے، قرآن کیسے جائے گا وہاں پہ؟ قرآن کیسے جائے گا؟ اگر جبرائیل لے کے جاتا ہے، اگر جبرائیل لے کے جاتا ہے تو یہ تو تین باتیں، تین چیزیں ہو گئی ہیں، یہ تو تین کا عدد ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ کا فرمان تو ہے دونوں آئیں گے، یہ دو میرے پاس حوض کوثر پہ پیش ہوں گے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو یا رسول اللہ، تو جب معلوم ہوا کیا ہوگا پھر یہی سوال قیامت والے دن حوض کوثر پہ یہ فرشتے سوال کریں گے خالق کائنات۔ قرآن پاک کا تو علی کا میرے آقا نے فرمایا تھا دونوں پیش ہوں گے، یہ دیکھ لیں یا رب العالمین علی تو آگے ہیں، علی تو یہ کھڑے ہیں، یہ فرشتے کہیں گے علی تو میرے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے سامنے کھڑے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے دو پیش ہوں گے، تو قرآن کہاں ہے؟ قرآن کیسے پیش ہوگا؟ تو جواب ملے گا اے فرشتوں یہ تو دنیا میں میں نے ان کو علیحدہ رکھا تھا، کیونکہ قرآن و محال علی، علی و محال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ مدغام فی ہو گئے ہیں۔ یہ اہل کرام جو قاری حضرات سمجھتے ہیں کیسے یہ دونوں ایک ہی، یہ جو علی کھڑے ہیں نا یہی قرآن کھڑا ہے، یہ ناطق قرآن اور سامع قرآن دونوں کو جمع کر کے میں نے ایک ہی کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ایک ہی ہوگا۔ معلوم ہوا علی وہی ہے، علی بولتا قرآن ہے۔ تو خالق کائنات ہمیں حضور کی آل کے ساتھ مودت عطا فرمائے، یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، باقی تمام ہم تمام ارکان کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، لیکن سرکار کا فرمان ہے، حدیث پاک سناتا چلوں، میرے آقا نے فرمایا ہے کعبہ میں بے شک وہ اتنا عرصہ رہے، نوح علیہ السلام کی عمر پائے، حوض کوثر پہ وہاں پہ وہ پانی پیتا رہے، زمزم بے شک پیتا رہے، لیکن رائی دانے برابر اگر تھوڑی سی بھی اگر علی کے ساتھ بغض تھا، سرکار نے فرمایا جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، وہ جا بھی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ کیونکہ نصیحت ہے، قرآن کہتا ہے اہل بیت کے ساتھ مودت ہے، ان کے ساتھ پیار ہے۔ اگر قرآن سے کچھ حاصل کرنا ہے، قرآن سے لینا ہے تو اہل بیت کے ساتھ مودت کرنی پڑے گی۔ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، رشتہ کیا ہے؟ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو ان کے لال، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو
کو ان کے لال چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھاتے تھے رسول، اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھاتے تھے رسول، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے۔ شعر دیکھیں چاہیے۔ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، حیدر کی ماں تجھ کو سلام، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے، تو نے ثابت کر دیا مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا، پالا تھا دین جس نے تو کافر کہے اسے، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے۔ دشمن پنجتن کبھی جنت کو جا سکتا نہیں، دشمن پنجتن کبھی جنت کو جا سکتا نہیں، کربلا سے خلد تک رستہ ابو طالب کا ہے، کربلا سے خلد تک رستہ ابو طالب کا ہے۔ شکر رب کا یہ سلیقہ کون سکھلاتا بنا، شکر رب کا یہ سلیقہ کون سکھلاتا بنا، سورہ الحمد میں خطبہ ابو طالب کا ہے، سورہ الحمد میں خطبہ ابو طالب کا ہے، سورہ الحمد میں خطبہ ابو طالب کا ہے۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ،
کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اور مکہ دیکھیں، اور مکہ دیکھیں کتنا پیارا ہے،
حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مکتے شاکر، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مکتے شاکر، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، اور نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی
بلالی ہوں فطرت میں بلالی ہوں غیر سے کیوں مانگوں انجتن کا سوالی او غیر سے کیوں مانگوں آقا تیرا سوالی ہوں غیر سے کیوں مانگوں آقا تیرا سوالی ہوں سبتین کے نانا ہو سبحان اللہ سبتین کے نانا ہو سبتین کے نانا ہو سبتین کے نانا ہو حکمت کا مدینہ ہو دانشور و دانا ہو حکمت کا مدینہ ہو دانشور و دانا ہو اور کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھیں صلی اللہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اور کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا اور قبضہ کی زد میں آج بھی قبضہ کی زد میں آج ہے میدان حشر بھی قربان جاؤں مار کا دیکھا حسین کا قربان
جاؤں مار کا دیکھا حسین کا، اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، اور نبیوں کی روزے حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، نبیوں کی روزے حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب، میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، کہ بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سیواری تر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام نہ دلا اتنا ہی کی کلمے دا کانا، سیواری تر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام نہ دے لائق نہیں، کی کلمے دا کانا، سجن ٹر گئے ٹر گئی، سنجے ہو گئے ویڑے، آ سجنا تن یاد کراں میں، چرخے دے ہر ہر گیڑے، آ سجنا تینوں یاد کراں میں، چرخے دے ہر ہر گیڑے، تو بیلی تے
پئیے حویلی سجنا باج محمد بخشا سنجی پئیے حویلی ہووے نصیب نبی دا کلمہ ہووے نصیب نبی دا کلمہ تے دین قبول محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد دیال اولاد تیری دا منگتا اولاد تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی وسلم علیکہ